اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 211۔ سل پوچھئے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے۔ سل کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے، اصل میں اسأل تھا، حمزہ متحرک ما قبل صحیح ساکن تھا، اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، ما قبل کا حرف متحرک ہو گیا تو حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی، جسے گرا دیا تو سل رہ گیا، اور امر میں آخر کو ساکن کرتے ہیں۔ سل پوچھئے، امر ہے، امر کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ حالت نصبی میں آتا ہے، چونکہ مفعول بنتا ہے۔ سل پوچھئے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے۔ کم آتیناہم، کتنی ہم نے دی ان کو، من آیات بینات، روشن دلیلیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ، تو جو قوم بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے مل جانے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی سخت گرفت فرمانے والا ہے، اس کی پکڑ فرمانے والا ہے۔ مسلمانوں کو جو عزت اور امانت سونپی جا رہی تھی وہ ان سے پہلے کئی قوموں کو دی گئی تھی، جب انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اس کا غلط استعمال کیا تو وہ دنیاوی عزت ان سے چھین لی گئی اور دین حق کی امانت ان سے واپس لے کر انہیں رسوا کر دیا گیا۔ تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا اور اس کا صحیح استعمال اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نہ کر کے ہدایت کی راہ کو روشن نہ کیا تو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ تمہارے پڑوس میں بنی اسرائیل ہیں، ان سے پوچھ لو کہ ان کی حق پوشی کی پرانی عادت اور اللہ کی ناشکری کرنے کے بعد ان کا انجام کیا ہوا۔ زینا، آراستہ کر دی گئی ہے، للذین کفروا، کافروں کے لیے، الحیات الدنیا، دنیا کی فانی زندگی، ویسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں کا۔ یہاں پر کافر سے مراد کافر نہیں، اللہ اور اس کا رسول کا منکر نہیں، بلکہ نعمت کا انکار کرنے والا اور احسان فراموش مراد ہے، کہ جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نعمت کا انکار کرتا ہے اور احسان فراموشی کرتا ہے اور ہدایت کے انعاموں کی قدر نہیں کرتا تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ اس کی نظریں حقیقت سے پھر کر دنیا کی زیب و زینت میں گم ہو کر رہ جاتی ہیں، اور وہ دنیا ہی کی زندگی کو اپنی مراد اور اپنی منزل سمجھ بیٹھتا ہے، بلکہ وہ لوگ جو حق کے خاطر عیش و عشرت چھوڑتے ہیں اور افلاس و تنگی پر قناعت کرنے والے ہو جاتے ہیں، یہ ان کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ والذین اتقوا، اور وہ جو پرہیزگار ہیں، فوقہم یوم القیامت، ان کی شان بلند ہوگی قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالی رزق دیتا ہے جسے چاہے بے حساب۔ اگر یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو وافر دولت، ساز و سامان یہ اس لیے ملا ہے کہ ان پر اللہ کی بڑی عنایت ہے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دولت کی کثرت اور مقبولیت قرب خداوندی کی دلیل نہیں، رزق کی کمی بیشی گمراہی اور ہدایت کا معیار نہیں۔ اپنے دل پر نظر ڈالو اور اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی امت بنے رہے۔ جب بعد میں نسل انسانی بڑھی تو لوگ اپنے مزاجوں اور طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں جھگڑنے لگے اور اولاد آدم مختلف ٹولیوں اور گروہوں میں بٹ گئی۔ فبعث اللہ النبیین، تو بھیجے اللہ نے ان میں انبیاء، مبشرین، خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے۔ پھر اللہ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان کو آسمانی کتابیں عطا فرمائیں۔ انبیاء کرام نے اپنی واعظ و نصیحت سے ان کو اس مختلف گروہوں میں بٹنے سے اور باطل کی طرف جانے سے ان کو روکا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب برحق، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان، فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان میں جن میں وہ جھگڑتے تھے۔
وَمَخْتَلَفَ فِيهِ اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مگر وہ کہ جنہیں دی گئی کتاب من بعد ما جاءتهم البینات بغیم بینہم اس کے بعد کہ آ گئی تھی ان کے پاس روشن دلیلیں اور بغیم بینہم ایک دوسرے سے حسد کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا اس میں اختلاف کیا. یعنی کتاب سے ہدایت انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور کتاب کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں. جو پھر اللہ کی آیات بینات کو زبردستی کسی اور طرف کوئی اور معنی پہنا دیتے ہیں تو وہ ہدایت نہیں پا سکتے. تو یہ جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے ان نبی کا جو انکار کیا بغیم بینہم حسد کی وجہ سے کیا. فہد اللہ الذین آمنوا پس اللہ نے ہدایت بخشی ایمان والوں کو لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ ان سچی باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے اپنے اذنہ اپنی توفیق سے انہیں ہدایت بخشی. واللہ یہدی اور اللہ ہدایت فرماتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. ام حسبتم کیا تم خیال کر رہے ہو ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں ولما حالانکہ نہیں یاتکم گزرے مثل الذین خلو من قبلکم وہ حالات جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے مستہم البأساء پہنچی انہیں سختی والضراء اور مصیبت وزلزلوا اور انہیں جھنجھوڑا گیا حتی یقول الرسول والذین آمنوا یہاں تک کہ کہہ اٹھا اس زمانے کا رسول اور جو ایمان والے معاہو اس کے ساتھ تھے متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا سن لو ان نصر اللہ قریب بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اس اختلاف اور فرقہ بندی سے اپنا دامن بچانا. جن حالات سے پہلی امتوں کو واسطہ پڑا تمہیں بھی سامنا کرنا ہوگا. قرآن کے نام پر ملت کے اتحاد کو پارا پارا کرنے والے لوگ موجود ہوں گے تم ان کے جال میں نہ پھنسنا اور اس خوش فہمی میں بھی نہ رہنا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کوئی تم پر جنت کے دروازے ایسے ہی کھول دیے جائیں گے بلکہ ہوش ربا مصیبتیں کڑی آزمائشیں اور لرزہ خیز امتحانات تمہاری راہ میں آئیں گے. اس وقت تم ثابت قدم رہنا اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنا تو اللہ کی مدد تمہاری دستگیری کو آئے گی. یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ینفقون وہ کیا خرچ کریں. قل فرمائیے ما انفقتم من خیر جو کچھ خرچ کرو اپنے مال سے فللوالدین تو اپنے والدین کے لیے خرچ کرو والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے والیتامی والمساکین وابن السبیل یتامی مساکین اور مسافر. وما تفعلوا من خیر اور جو نیکی تم کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے. دو باتوں کا متعلق پوچھا گیا کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں تو جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو وہ حلال اور پاک ہو کیونکہ اللہ حرام اور ناپاک کو قبول نہیں فرماتا. دوسرے یہ کہ خرچ کرنے کا آغاز اپنے گھر سے کرو اور گھر میں اپنے گھر والوں کے حقوق کا لحاظ کرو. سب سے پہلے ماں باپ ان کی خدمت کرو اس کے بعد دوسرے عزیز رشتہ دار اولاد بھائی بہن چچا پھپھی ماموں خالہ وغیرہ سب کے ساتھ احسان و مروت کرو. اس کے بعد قوم کے یتیم بچوں کی مسکینوں کی بے وطن مسافروں کی امداد و اعانت کرو. کتب علیکم القتال فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد وہو کرہ لکم اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہے. بعض مستشرقین نے اسلامی جہاد کو عجیب رنگ میں پیش کیا. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جنگ و جدال کے رسیا تھے اور طبعاً لوٹ مار کرنے والے تھے اس لیے ہر وقت تلواریں سوت کر رکھتے تھے اور زبردستی لوگوں کو دین میں داخل کرتے تھے. اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو ان کے دل میں آیا انہوں نے لکھ دیا لیکن وہ حقیقت کو نہیں بدل سکتے. قرآن کی یہ آیتیں ان کے سارے افسانوں کی تردید کرتی ہے اور ان کے سارے الزامات کو ختم کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان تو کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، سامان جنگ سے بھی ان کے پاس نہیں تھا تو وہ کیسے اپنے سے زیادہ بڑے طاقتور اور زیادہ تعداد والے اور زیادہ اسلحے سے لیس قوم کو جنگ کے لیے للکارتے. بلکہ مسلمان طبعی طور پر جنگجو نہیں تھے،
بلکہ قرآن تو کہتا ہے وَهُوَ كَرْهُ لَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں ناپسند تھا، وہ تو حق کے لیے نکلتے تھے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نکلتے تھے اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے نکلتے تھے، حالانکہ خود ان کی تعداد کم تھی اور اسلحہ بھی کم تھا۔ وَعَسَىٰ، اور ہو سکتا ہے، ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم ناپسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ ان تحبوا، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو شیئا کسی چیز کو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ کے فرمان کے سامنے تمہاری پسند اور ناپسند کا دخل نہیں۔ تمہارے رب نے جو کچھ تم پر فرض کیا ہے، اپنے رب کا ہر حکم مانتے چلے جاؤ۔ وہ جانتا ہے کہ کس میں تمہارا فائدہ ہے اور کس میں تمہارا نقصان ہے۔ اسی طرح دنیا کے جو معاملات اور زندگی کے معاملات تمہیں پیش آئیں تو ممکن ہے بہت سے معاملات اور پیش آئندہ حقیقتوں کو تم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو، ناپسندیدہ جان رہے ہو، لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں کتنی بھلائیاں پوشیدہ کی ہوں۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرام قتال فیہ، ماہ حرام میں جنگ کرنے کا حکم کیا ہے؟ قل، فرمائیے، قتال فیہ کبیر، کہ لڑائی کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، وصد، اور روک دینا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، وکفر بہ، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روک دینا، واخراج اہلہ، اور نکال دینا اس میں بسنے والوں کو، منہ اکبر، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ یعنی یہ معاملہ کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الثانی کی آخری تاریخوں میں عبداللہ بن جحش کو ایک مختصر سے دستے کے ساتھ کفار کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بھیجا، تو ان کا سامنا مشرکین کے ایک قافلے سے ہو گیا، چنانچہ ان کا ایک آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور 3 آدمی گرفتار ہو گئے۔ اور جس روز یہ واقعہ ہوا اس روز رجب کا چاند دکھائی نہیں دیا تھا، جمادی الثانی کی 30 تاریخ تھی، لیکن مسلمان تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی رجب کا چاند دکھائی نہیں دیا، لیکن حقیقت یہ ہوئی کہ رجب کا چاند نظر آ گیا تھا۔ چنانچہ کفار مکہ اور یہود اور منافقین مدینہ نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا اور ادھم مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو مسلمانوں نے ماہ حرام رجب میں قتل کیا، تو مسلمانوں کی اس غلطی کا تو وہ پتنگڑ بنا رہے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک ماہ رجب تو بڑی عزت و حرمت والا ہے، اس میں قتل کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن ذرا تم اپنے کارناموں کو تو دیکھو، مسلمانوں کی اس بات کو تو جو ان سے نادانستگی میں ہوئی تم اچھال رہے ہو، لیکن تم کیا خود کیا کرتے ہو؟ تم تو مسجد حرام میں کسی حق پرست کو داخل نہیں ہونے دیتے، اور اس کے باشندوں کو تم نے تو ہجرت پر مجبور کر دیا، اور جو دعوت اسلام دیتا ہے تم تو اس کو سزائیں دیتے ہو، اور تم تو شکوک و شبہات ابھار کر دین حق سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہو، تو اصل میں جرم یہ ہے جو تم کرتے ہو۔ والفتنة اکبر من القتل، فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان سے بن پڑے، اگر یہ پوری اپنی طاقت لگائیں گے، پوری کوشش کریں گے کہ بس تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ مسلمانوں کو کفار کی دلی آرزو سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کفار کی آرزو اور تمنا بس یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، تم ہوشیار رہو، کیونکہ تمہارے اللہ نے ان کی دلی آرزو کو قرآن کے ذریعے تم پر ظاہر کر دیا۔ وَمَن يَرْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو پھرے تم میں سے اپنے دین سے، فَيَمُتْ، پھر مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ حالت کفر پر ہی مرے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو وہ بدنصیب ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک تو یہی لوگ یرجون رحمت اللہ، امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے متعلق، قل فرمائیے، فیہما، ان دونوں میں، اثم کبیر، بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، واثمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بعض عقل مند اور جو اچھی طبیعتوں کے مالک تھے وہ اس کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں شراب کے متعلق حکم دیجیے۔ آپ نے فرمایا، یہ عقل زائل کرنے والی اور مال کو زائل کرنے والی ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس پر بعض نے شراب ترک کر دی اور بعض پیتے رہے۔ ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بعض احباب کو بلایا، ان سب نے شراب پی، اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو کسی صاحب نے امامت کروائی اور لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھ لیا، تو اس وقت پھر وہ والا حکم نازل ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشہ کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ اور یہاں جو کہا گیا قل فیہما اثم کبیر، کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، یہ شراب کی حرمت کا اٹل حکم ہے کہ پھر اس کا پینا کبیرہ گناہ ہوا۔ اس میں تم سمجھتے ہو کہ اس میں کچھ فائدہ ہے کہ شراب سے سرور حاصل ہو جاتا ہے اور جوئے سے بغیر محنت و مشقت کے دولت حاصل ہو جاتی ہے، تو بتایا گیا کہ ان کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے سامنے اس تھوڑے سے نفع کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ قل فرمائیے، العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کرو، یعنی زکوٰۃ جو تم پر فرض کی گئی وہ زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے بعد جو ضرورت سے زیادہ سرمایہ ہے وہ مسلمانوں کے بھلے کے لیے، فائدے کے لیے، پڑوس کے غریب، مسکین اور محتاج لوگوں کے لیے خرچ کرو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ بیان فرماتا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے اپنے حکم، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے کے لیے غور و فکر کرو۔ فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الیتامى، یتامہ کے بارے میں، قل فرمائیے، اصلاح لہم خیر، کہ ان سے الگ تھلگ رہنا ہی بھلائی ان کے لیے بہتری ہے۔ بعض لوگ تو یتیموں کے مال خرد برد کرتے تھے، اور خرد برد کرنے کے لیے ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر شراکت کرتے تھے، یا ذرائع ہمدردی ان کے مالوں کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیتے تھے، اور بعض تو دیانتداری سے ان کا حصہ دیتے تھے اور بعض نہیں دیتے تھے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ اگر یتیموں کا روپیہ کاروبار میں لگاؤ کہ انہیں نفع پہنچے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن ان کا مال ہضم مت کرنا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر کاروبار میں تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، کیونکہ وہ ہر ایک کی نیت اور ارادے سے واقف ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک کہ وہ ایمان لائیں۔ کیوں؟ اگر کوئی مشرک عورت اپنے مال و دولت، حسن جمال اور فضل و کمال میں بڑی ہوئی بھی ہو تو، لیکن اس کے شرک کے عیب نے اس کے تمام اوصاف کو بدنما کر دیا، اور مومنہ پر جو ایمان کے نور کا حالہ ہے اس نے اس کی دوسری خامیوں سے نکال کر اس کو افضل کر دیا۔ اور جب شوہر اور بیوی کے عقائد بالکل متضاد ہوتے ہیں تو زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور بے شک مسلمان لونڈی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، وَلَوْ عَجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ بہت پسند آئے تمہیں۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح کیا کرو مشرک عورتوں سے، نہ نکاح کر دیا کرو
اپنی عورتوں کا مشرکوں سے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، نہ نکاح کرو اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے، حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک کہ وہ ایمان لائیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ، اور بے شک مومن غلام بہتر ہے، مِن مُشْرِكٍ، مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ لوگ تو بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرت، اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنی توفیق سے، ویبین، اور کھول کر بیان فرماتا ہے آیاتہ، اپنے احکام، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ویسألونک عن المحیض، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق، قل فرمائیے، ہوا اذن، وہ تکلیف دہ ہے، یہود حیض کے دنوں میں یعنی مینسس میں عورت سے بالکل قطع تعلق کر لیتے تھے، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو دور کی بات، کھانا پینا بھی ایک ساتھ بند کر دیتے تھے، یہاں تک کہ حائضہ کے عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی ناپاک خیال کرتے تھے، اور مشرکین عرب بھی تقریباً ایسا ہی کرتے تھے، لیکن نصارہ ان دنوں میں کسی قسم کا پرہیز نہیں کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ وہ اپنی عورت سے ہم بستری بھی کر لیتے تھے۔ مسلمانوں نے پھر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے متعلق دریافت کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نہ اس میں بہت زیادہ افراط ہے نہ تفریط ہے، درمیانی راہ ہے، کہ ان دنوں میں عورت ایسی ناپاک نہیں ہوتی کہ اس کا کھانا پینا بھی الگ کر دو، ہاں لیکن ان دنوں میں چونکہ اس کی طبیعت نڈھال ہوتی ہے اور خون جو کہ غلیظ اور نجس ہے تو وہ اس راہ سے بہہ رہا ہوتا ہے، اور اس حالت میں کوئی بھی اچھی طبیعت رکھنے والا شخص جو ہے قربت کو پسند نہیں کرے گا، تو اس سے پھر نفرت پیدا ہونے کا یعنی گمان ہوگا، اس لیے پھر اس حالت میں جماع کرنے سے روک دیا گیا۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ جایا کرو ان کے قریب، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو جاؤ، مِنْ حَيْثُ، جہاں سے أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تمہیں اللہ نے حکم دیا، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، محبت فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور دوست رکھتا ہے ستھرا رہنے والوں کو۔ یہاں طہارت میں مبالغہ مقصود ہے، یعنی خون کے بند ہونے کے بعد غسل کر لے اور ایک نماز کا وقت گزر جائے تو پھر اس سے قربت کی اجازت ہے، اور پھر جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا وہاں سے جاؤ، اس کے لیے کوئی غیر طبعی طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، عورت کے پیچھے والے مقام میں جماع کرنا منع ہے، اور پھر جماع کرنے کا مقصد صرف لذت حاصل کرنا نہ ہو بلکہ اولاد کا حصول ہو، اس لیے بیوی ایسی منتخب کرو جو نیک اور پاک باز ہو، جس کی زمین اچھی ہو، کیوں؟ نساؤکم، تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہاری کھیتی ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، سو تم آؤ اپنے کھیت میں جس طرح چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور پہلے کر لو اپنی بھلائی کے کام، تو بیوی ایسی منتخب کرو جو نیک اور پاک باز ہو، جب اس کی زمین اچھی ہوگی تو جو اس میں بیج بو گے تو اچھی کھیتی کی وجہ سے فصل بھی اچھی اگے گی، یعنی اولاد بھی اچھی طبیعت پر پیدا ہوگی۔ اور پھر کسان جس طرح اپنے کھیت کی حفاظت اور نگہداشت کرتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور بھلائی کے کام کرنے چاہیے۔ اور پھر یہ کہا گیا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ پھر تم ان سارے معاملات میں پھنس کر ایسا نہ ہو کہ اپنی آخرت سے غافل ہو جاؤ، لذتوں میں کھو نہ جاؤ، بلکہ آنے والی زندگی کے لیے نیک اعمال کا توشہ جمع کرتے رہو۔ شادی سے اولاد طلب کرنا اس لیے ہو کہ تمہارے سے جو اولاد پیدا ہو وہ جب تم اعمال صالحہ نہ کرو تو اس اولاد کے اعمال صالحہ کرنے سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب تم اولاد کی صحیح تربیت کرو گے اور اسے اخلاق اور سیرت کے اسلامی سانچوں میں ڈھالو گے، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے اولاد وہ ہے جس کی اولاد اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش نہ بن سکا۔ لہٰذا نیک اولاد کی خواہش ہے تو نیک بیوی تلاش کرو جو نیک اور سعادت مند بچوں کی ماں بن سکے۔
واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ کہ تم ملنے والے ہو اس سے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دو مومنوں کو، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو عُرْضَةً رکاوٹ، لِأَيْمَانِكُمْ قسمیں کھا کر، ان تبروا کہ نیکی نہ کرو گے، وتتقوا اور پرہیزگاری نہ کرو گے، وتصلحوا بین الناس اور صلح نہ کراؤ گے لوگوں کے درمیان۔ یعنی اگر تم کسی قسم کا قسم اٹھاؤ اس بات پر کہ وہ کام نیک ہو اور تم اس پر قسم اٹھا لو تو پھر قسم توڑ دو، کفارہ ادا کرو اور وہ نیک کام کرو۔ اور قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا دو، یا اب ہمارے زمانے میں ہے کہ ایک صدقہ فطر کے برابر رقم دے دی جائے، تو 10 صدقہ فطر دیے جائیں گے۔ قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ پکڑ نہیں فرمائے گا تمہاری لا یعنی قسموں پر، یعنی بے ارادہ اور قصد کے بغیر اگر کوئی ایسے الفاظ زبان پر جاری ہو گئے، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن اللہ تمہاری گرفت فرمائے گا ان قسموں پر جن کا ارادہ تم نے دلوں سے کیا۔ واللہ غفور اللہ بخشنے والا، حلیم حلم والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم ان لوگوں کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں اپنی بیویوں کے لیے، تربص 4 اشہر کے قریب نہ جائیں گے، مہلت ہے ان کے لیے 4 ماہ کی، فإن فاؤوا پھر اگر وہ رجوع کر لیں اس مدت میں، فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ بعض لوگ اپنی عورتوں کو ستانے کے لیے اس بات پر قسم اٹھا لیتے تھے کہ وہ ان سے جمع نہ کریں گے، ہم بستری نہ کریں گے اور قریب نہیں جائیں گے۔ اس طرح کیا ہوتا کہ عورت نکاح میں بھی رہتی اور حقوق زوجیت سے بھی محروم ہوتی۔ تو قرآن نے ظلم کا خاتمہ کر دیا اور فرمایا کہ اگر 4 ماہ کے اندر تم نے اپنی قسم توڑ دی تو عورت تمہارے نکاح میں رہے گی، تمہیں صرف کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر 4 ماہ گزرنے پر بھی اپنی قسم نہ توڑی تو پھر نکاح ٹوٹ جائے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر پکا ارادہ کریں طلاق دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو بے شک وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ اور طلاق دی ہوئی عورتیں يَتَرَبَّصْنَ روکے رکھیں بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو 3 قروء 3 حیض، یعنی 3 حیض گزرنے تک صبر کریں، اس کے بعد پھر کہیں نکاح کرے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اور جائز نہیں ان کے لیے أَن يَكْتُمْنَ کہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں، ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور روز آخرت پر۔ اگر عورت حاملہ ہے اور پتہ بھی چل جائے تو یہ چیز خاوند کو رجوع کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے، تو یہ بچے کے حق کے لیے ہے، لہٰذا عورت کو چاہیے کہ اگر وہ حاملہ ہو تو وہ پھر اپنے حمل کو نہ چھپائے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان کے خاوند احق بردہن فی ذالک زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس مدت میں، ان ارادوا اصلاحا اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا، اس کا خاوند اگر اس کو صحیح آباد کرنے کی نیت سے دوبارہ اپنے گھر میں بسائے تو یہ بہتر ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب اس نے اس کو 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی، اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر یہ حق ختم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر، بالمعروف دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ